میں جو حالیہ پاکستان بار کونسل کے الیکشنز ہوئے ہیں ان سے متعلق جس لیول کی ہماری انتظامیہ کی طرف سے، گورنمنٹس کی طرف سے اور ایجنسیز کی طرف سے انٹرفیئرنس ہوئی جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، آج تک کوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں تھوڑا سا توجہ چاہوں گا حال کی، ہاؤس پلیز۔ جب الیکشنز پنجاب بار کونسل کے ہو گئے تو یہ میٹر آف ریکارڈ ہے، ریکارڈ کی بات ہے کہ پروفیشنل گروپ اور آئی ایل ایف کے جو اناؤنس کینڈیڈیٹس تھے آلموسٹ 40 کے قریب وہ الیکٹ ہوئے تھے پنجاب بار کونسل کے الیکشنز میں، اور اس حساب سے پاکستان بار کونسل میں پنجاب کی جو 11 سیٹیں تھیں اس میں سے ایٹ لیسٹ 6 سیٹیں آرام سے وہ بن سکتی تھیں۔ لیکن اس کے بعد جس طرح انتظامیہ نے انٹرفیئر کیا اور جس لیول پر پنجاب بار کونسلز کے نو منتخب ممبران کو پریشرائز کیا، بلیک میل کیا، کسی کو ڈگری کی بنیاد پر، کسی کو سی سی ڈی کی بنیاد پر، کسی کو اس کے جو ذاتی جو کیسز ہیں، میٹرز ہیں، ان کی بنیاد پر، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ممبران منتخب ہوئے جنہوں نے اس گروپ اور آئی ایل ایف کی اناؤنسمنٹ لی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی چوائس کے مطابق اپنے ووٹوں کو فروخت کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے ایک میل پریکٹس ہے جس پر یہ بار ایسوسیشن بالکل اس کو اوور لک نہیں کر سکتی، اور آج ہم نے اس ایجنڈے کو اسی لیے ٹاپ آف دی لسٹ رکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اس طرح کی جو میل پریکٹس ہوتی ہے، جو عوام، جو ہمارے ممبران کے ووٹ لے کر اس کو بیچا جاتا ہے اور سرے عام بیچا جاتا ہے، تمام اخلاقیات کا جنازہ نکال کر، اور ذرا سا بھی اس میں لحاظ نہیں کیا گیا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایک ہمارے ممبر منتخب ہوئے، انہوں نے آئی ایل ایف کی اناؤنسمنٹ لی اور تمام انہوں نے ہر طرح کی گارنٹیز دیں، کمٹمنٹس کی، اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہاں آ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا پہلا بیلٹ پیپر ایشو کروایا، اس کے بعد انہوں نے اپنے آئی ایل ایف کے ہی ایک کینڈیڈیٹ کا نام ٹاپ آف دی لسٹ لکھا، اس کی تصویر بنائی، اور اس کے بعد اپنا وہ بیلٹ پیپر کینسل کروایا، دوسرا بیلٹ پیپر ایشو کرایا، اور اس میں جہاں انہوں نے سودے بازی کرنی تھی اس کو ووٹ دے دیا۔ بہت ہی میں حیران ہوں کہ اس لیول پر پہنچ کر آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور کس طرح آپ ممبران کے اس اعتماد کو اس میں ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک ممبر 5ویں مرتبہ منتخب ہوئے، وہ 4 مرتبہ دوسرے گروپ سے ہوئے تھے، اس دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں، منتوں سے انہوں نے اناؤنسمنٹ لی، پروفیشنل گروپ کی، اور اس کے بعد آئی ایل ایف کی، اور اس کے بعد ان کی مجبوریاں سامنے آ گئیں، اور انہوں نے بالکل علل اعلان انہوں نے پھر ووٹ اپنا دوسری سائڈ پر دیا۔ ہمارے ایک نو منتخب ممبر پاکستان بار کونسل 2 دفعہ اس بار کے الیکشنز میں ان کو ریجیکٹ کیا گیا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں آرام سے 3-4 ووٹ خریدتے ہیں اور ممبر پاکستان بار کونسل بن جاتے ہیں۔ آپ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ہمارے بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کے الیکشنز اتنے خوبصورت اور اتنی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جہاں ہم سب دوسرے ہر گروپ سے جو ممبران ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے، اور الیکشن کے بعد ہم سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی ہم گرجز نہیں ہوتے، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس نیج پر پہنچا دیا ہے کہ آج جس طرح کے یہ واقعات ہو رہے ہیں ان کی آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی۔ 2 ممبران، ایک ہمارے پروفیشنل گروپ کے اناؤنسڈ
ایک ساہیوال سے منتخب ہوئے، ایک اوکاڑا سے منتخب ہوئے. ان دونوں نے کہا کہ ہم دو جدھر بھی جائیں گے ہم دونوں جائیں گے. بھائی تم کدھر جاؤ گے؟ تم نے اناؤنسمنٹ لی ہے پروفیشنل گروپ کی. انہوں نے اوپنلی اپنے گروپ ووٹس کو اکٹھے 5 کروڑ میں بیچا. یہ ایسے واقعات ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور میں آپ سب ہاؤس کے سامنے یہ چیزیں رکھتا ہوں. یہ واقعات بتانا کا مقصد کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روش ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آپ نے اتنے بڑے عہدے کو، پاکستان بار کونسل، ممبر پاکستان بار کونسل کے عہدے کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے، یقین کریں ہمیں گن آتی ہے. آپ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یا اس طرح کی میل پریکٹس کر کے آپ نے ممبر پاکستان بار کونسل میں کون سے جا کر پھمن لگا دیے ہیں جو 5 سے پہلے نہیں لگ سکے. شرم آنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ اخلاقیات کا ضرور لحاظ ہونا چاہیے. اور یہ جو میل پریکٹس ان الیکشنز میں شروع ہوئی ہے، آج سے پہلے یہ ہوتی تھی لیکن اس لیول کی کبھی نہیں ہوئی. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان 19 ممبران کو جو کہ تمام تر پریشر اور آفرز کے باوجود وہ ڈٹے رہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حامد خان صاحب کو کہ انہوں نے صرف 19 ووٹوں پر 19 ممبران کے ساتھ پاکستان بار کونسل کی پنجاب سے 3 سیٹیں نکالیں اور تمام پوائنٹس جو ہے وہ ایبزارب ہوئے، کوئی پوائنٹ ضائع نہیں ہوا. میں اس ہاؤس کے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں کہ یہ جو بیل پریکٹس شروع ہو گئی ہے اور جس طرف یہ لے جا رہے ہیں، یہ اس طریقہ انتخاب میں یہ کبھی بھی نہیں رک سکتی. اس کا واحد طریقہ اور واحد حل یہ ہے کہ جس طرح پنجاب بار کونسل کے ڈویژن لیول پر الیکشنز ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستان بار کونسل کے الیکشنز بھی ڈویژن لیول پر براہ راست الیکشنز ہوں. جس طرح پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الیکشنز ایک دن میں منعقد ہوتے ہیں، 2 بیلٹ پیپر ایشو ہوتے ہیں، اسی طرح آج یہ ہاؤس نے انشاءاللہ اس کو اپروو کرنا ہے، اس کو اپروول دینی ہے کہ دونوں الیکشنز ڈائریکٹ ہوں، 2 بیلٹ ہوں، 2 الیکشنز پنجاب بار کے اور پاکستان بار کے سیم ڈیٹ پر ہوں، اور ڈویژن لیول پر جو کہ نمائندگی ہے، جو ممبرشپ وہاں کی پوری ڈویژن میں ہے، اس حساب سے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے. جس ڈویژن کی جتنی سیٹس بنتی ہیں اتنی ڈائریکٹ الیکشنز ہوں اور پاکستان بار کونسل کے ممبران ڈائریکٹ منتخب ہو کر آئیں. یہ واحد ذریعہ ہے کہ یہ میل پریکٹس کو روک سکتے ہیں، اس کا رستہ بند کر سکتے ہیں. میں ہاؤس کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا، آپ کا اس تجویز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاؤس یہ ریزالو کرتا ہے کہ آئندہ سے پاکستان بار کونسل کے الیکشنز ڈائریکٹ ہوں اور جس طرح پنجاب بار کونسل کے ہوتے ہیں اسی طرح تمام ڈویژن کے ممبران سے براہ راست ووٹ لے کر ہو. جہاں تک دوسرا ہمارا ایجنڈا ہے 26ویں اور 28ویں ترمیم، اس کے خلاف ہمارا احتجاج جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ایجنڈاز انٹر لنکڈ ہیں، کیونکہ جب 26ویں آئینی ترمیم پہلے پاس ہوئی اس میں پورا رول پلے کیا پاکستان بار کونسل نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، اور انہوں نے اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے پریمبل میں کہا کہ اس کو ریکمنڈیشن حاصل ہے پاکستان بار کونسل کی اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز کی. شرم کا مقام ہے کہ ہماری ایپیکس بار ایسوسی ایشن ہے اور ایپیکس بار کونسل ہے، اور وہ ایک انتہائی جس نے ہمارے آئین کو مس کیا ہے اس امینڈمنٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان 26ویں اور 27ویں ترمیم کے نتیجے میں جس طرح ہمارے نظام عدل کو مکمل طور پر پیک کر دیا گیا ہے اور آزاد جوڈیشری کا کنسیپٹ ہی اب لینا محال ہے، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ججز کو جنہوں نے ان حالات میں ریزائن کرنا مناسب سمجھا، اور میں ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ابھی تک اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور اس نظام کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا.
انہوں نے اپنی نوکریوں کو نہیں دیکھا, انہوں نے اپنے پریویلیجز کو نہیں دیکھا, اور آج بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. لہٰذا میں سب بھائیوں اور بہنوں سے, اپنے ممبران سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را اس موقع کی نزاکت کو جانیں. آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اگر ہم اس بھرپور اس تحریک کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں اگر کامیاب نہ ہوئے تو ہم اپنے مستقبل کے, اپنے بچوں کے لیے ہم ان کی تباہی کا بندوبست کریں گے. آج ہمارے پاس جاگنے کا وقت ہے, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دونوں امینڈمنٹس ایسی ہیں, یہ کبھی بھی سسٹین نہیں رہ سکتی. انشاءاللہ انہوں نے ہر حال میں رول بیک ہونا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جس طرح احمد اویس صاحب نے بات کی کہ نو ڈاؤٹ 16 دسمبر کا دن ہمارے لیے, ہماری پاکستان کی ہسٹری میں سیاہ دن تھا جب پاکستان 2 لخت ہوا. اور آج احمد اویس صاحب ہمارے دوسرے بھائی نے تو بہت کچھ سیکھا ہے, جو ہم 2 ٹکڑے ہوئے تھے, لیکن بہت ہی بدقسمتی والی بات ہے کہ ہم آج بھی 1971 والی پوزیشن پر ہیں. ہم نے کچھ نہیں سیکھا, اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود ہم آج بھی اسی پوزیشن پر ہیں. اور آج بھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ہمارے تمام اداروں پر, ہمارے تمام ریسورسز پر قابض ہے, اور آج بھی ان کا واحد مقصد اپنے اختیارات کو اور اپنی حکومت کو لیجیٹیمیٹ اور اس کو پوری طرح ویلیڈیٹ کرنا ہے, اور اس کو آگے دوام دینا ہے. اور عوام جس حال میں ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے, ہمیں بھی اس طرح کے واقعات سے سبق حاصل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ جس طرح احمد اویس صاحب نے تجویز دی, میں پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ہمارا جو ٹینور باقی ہے, ہم آل پارٹیز راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لاہور ہائی کورٹ میں انشاءاللہ منعقد کریں گے, جس میں تمام جمہوری پارٹیز کو دعوت دی جائے گی, سول سوسائٹیز کو دعوت دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے لیے, آئین پاکستان کے لیے, آزاد جوڈیشری کے لیے اور سویلین سپریمیسی کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور اپنا موقف دیں اور ایک بھرپور لائے عمل دیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ٹینور میں ہم یہ کانفرنس منعقد کریں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ ہماری ریلی ابھی صرف 5 منٹ تک ہو گئی, ابھی ایک 5 منٹ کا دوسرے ہال میں بھی ایک ہاؤس ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم اکٹھے ریلی نکالیں گے. اتنی دیر میں لاہور بار کی ریلی بھی جو ہے وہ پہنچ جائے گی. آپ کا بہت شکریہ. تمام معزز ممبران جنہوں نے آج کی اس ہاؤس کی کارروائی میں حصہ لیا, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاؤس از ایڈجرنڈ.